بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں قبیلہ بنو زہرہ کا ایک شخص ملا۔ پوچھا، اے عمر رضی اللہ عنہ، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، اسلام کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے پر بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے تم کیسے بچ سکو گے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اپنی دین کو چھوڑ چکے ہو۔ بنی زہرہ کے شخص نے کہا کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتلاتا چلوں کہ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ پہلے سے زیادہ غضبناک ہو کر سیدھے بہن کے گھر پہنچے اور مار پیٹ شروع کر دی، دونوں کو زخمی کر دیا، مگر جب دیکھا کہ وہ تو اسلام کی حقانیت پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ٹھنڈے ہو گئے اور وہ کتاب مانگی جو وہ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، تم نجس ہو، پہلے غسل کرو یا وضو، پھر اس پاک کلام کو ہاتھ لگاؤ۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی دعا اور دوسری طرف بہن اور بہنوئی کا اسلام پر مضبوط عقیدہ عمر رضی اللہ عنہ کے قلب و ذہن کو متاثر کیا جا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کی خواہش کی۔ بہن بہنوئی جناب عمر رضی اللہ عنہ کو لے دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام خصوصاً آپ کے دور خلافت میں جو 13 ہجری تا 24 ہجری پر محیط ہے، اسلام کو جو عروج حاصل ہوا اور گمراہ انسانیت کو ہدایت کا راستہ ملا، نیز اسلامی مملکت کی حدود کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔